غزہ میں حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے وہاں پر تقریباً 50,000 ٹینٹ جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ 16 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ کئی بچے ہیں جو ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے ہیں، جس میں عالیہ بہتیتی کہتی ہیں کہ میرا 8 سال کا ایک بچہ جو کل رات سویا تھا اور جب صبح میں اسے دیکھتی ہوں تو وہ ٹھنڈ اور پانی کی وجہ سے نیلا پڑ چکا تھا۔ ایسے حالات ہیں۔ وہاں سیز فائر ہے کہنے کو تو، لیکن اسرائیل وہاں پر راحت کی جو سامگری ہے اس کو آنے نہیں دے رہا ہے، ٹینٹ کے سامان کو آنے نہیں دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹینٹ کے سامان سے ہمیں اندیشہ ہے کہ غزہ کے لوگ کوئی ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ واضح کرتا چلوں کہ تقریباً 50,000 ٹینٹ تباہ ہو گئے ہیں۔ پورے طور پر پانی ٹینٹوں میں گھس چکا ہے۔ لوگوں کے پاس بیٹھنے لیٹنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے، اور اسی دوران میں بہت سا گندا پانی کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اسرائیل اب تک تقریباً 40 دنوں میں 400 سے زیادہ بار سیز فائر کو توڑ چکا ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم 600 ٹرک آنے دیں گے۔ ان میں سے بہت کم ٹرک کو الاؤ کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ 2 لاکھ ٹینٹ جو ہیں وہ بنائے جائیں گے، جس میں سے بہت ہی کم ٹینٹ ابھی تک بنائے گئے ہیں۔ جس میں کہا گیا تھا کہ ایمرجنسی میں جو ہے وہ ہیلتھ کی سویدھائیں دی جائیں گی، لیکن نہیں دی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ پوری طریقے سے جو ہے وہ اس وقت مصیبت کی کگار میں ہے، اور ابھی اس پورے ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اسرائیل نے بھوک کو ایک ذریعہ بنایا تھا جینوسائیڈ جاری رکھنے کے لیے، اور اب اسرائیل موسم اور جو سردی وہاں پر پڑ رہی ہے اور جس میں غزہ پوری طریقے سے تہس نہس ہو رہا ہے، اب وہ موسم کو ہتھیار بنا کر کے اس جینوسائیڈ کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہیں پوری دنیا اور خاص طور سے عرب ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ کی طریقے سے خاموش ہیں، اور کوئی بھی ان کا پرسان حال اس وقت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ امت کہاں ہے، عرب کہاں ہیں، اور ہم جو اس حال میں ہیں اس سے ہمیں کون نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایسے حالات میں ہم کو غزہ کے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جتنا کچھ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، اور اس ظالم جو ریاست ہے اسرائیل، اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹانے کی پورے طور پر کوشش ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی ایک قوم اور اسٹیٹ پر ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ اسرائیل اپنا وہ چہرہ دکھا رہا ہے کہ ہم اس پوری دنیا میں انسانیت کو تار تار کر دیں گے، اور ہم سے بڑا کوئی شیطان یا حیوان اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے سخت حالات میں غزہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور ان کو سولیڈیرٹی دینی چاہیے۔